ایک روز حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شیطان ملا اور کہنے لگا، اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنی رسالت کے لیے چنا اور کلیم بنایا ہے۔ میں بھی اللہ کی مخلوق میں شامل ہوں اور مجھ سے ایک گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ اب میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ خدا سے میری سفارش کیجیے تاکہ وہ میری توبہ قبول کر لے اور مجھے معاف کر دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے عرض کی اور سفارش کی کہ شیطان اب معافی چاہتا ہے، اسے معافی دے دی جائے۔ خدا تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ، میری ناراضگی اس سے آدم کی وجہ ہے۔ اس نے آدم کو سجدہ نہ کیا تو میں اس سے ناراض ہو گیا۔ اب اگر وہ معافی چاہتا ہے تو آدم علیہ السلام کی قبر پر جائے اور آدم کی قبر کو سجدہ کرے تو میں راضی ہو جاؤں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام شیطان سے ملے اور فرمایا کہ خدا تعالیٰ نے معافی کے لیے یہ فرمایا ہے کہ تم آدم علیہ السلام کی قبر پر جاؤ اور ان کی قبر کو سجدہ کر لو تو میں راضی ہو جاؤں گا اور تمہاری توبہ قبول کر لوں گا۔ شیطان نے کہا، رہنے دیجیے جناب، میں نے جب آدم کو ان کی زندگی میں سجدہ نہیں کیا تو اب ان کے مرنے پر ان کی قبر پر جاؤں اور قبر پر سجدہ کروں، یہ کبھی نہ ہوگا۔ میں معافی نہیں چاہتا۔ سبق: شیطان بڑا مغرور اور متکبر ہے کہ اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی زندگی میں کبھی سجدہ نہ کیا اور ان کے وصال کے بعد اب ان کی قبر پر جانا اور ان کی قبر کو سجدہ کرنا اسے گوارا نہیں۔ مردود میں اتنی آکڑ ہے کہ صدہا لعنتوں کے طوق گلے میں پڑ چکے اور پڑ رہے ہیں، لیکن اب تک بھی وہ قبر پر جانا اچھا نہیں سمجھتا اور اب بھی وہ قبر پر جانے کا مخالف ہے۔ علامہ صفوری علیہ الرحمہ نے حضرت نفسی سے ایک روایت درج کی ہے کہ قیامت کے روز شیطان کو جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت سے حضرت آدم علیہ السلام کو اس کے سامنے لایا جائے گا اور خدا فرمائے گا، اے ابلیس، دیکھ، ان کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے تو جہنم میں داخل ہوا۔ اب بھی اگر تو ان کو سجدہ کر لے تو میں تجھے جہنم سے نکال لوں گا۔ شیطان کہے گا، نہیں، مجھے منظور نہیں۔ دنیا میں نے جب اسے سجدہ نہیں کیا تو اب کیوں کروں؟ دیکھا آپ نے شیطان کی آکڑ کو کہ جہنم میں جلنا منظور لیکن خدا کے پیغمبر کی تعظیم منظور نہیں۔ مسلمانوں کو شیطان کے اس حال سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور اللہ کے مقبولوں کی تعظیم کرنی چاہیے اور ان کے مقابلہ میں کبھی اکڑنا نہیں چاہیے، ایسا کہ شیطان اکڑا تھا، ورنہ جو حال امام کا وہی ان کا۔